السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا ایمان کے 6 ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، ایمان کے 6 ارکان کیا ہیں؟ پہلے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حدیث جبرائیل میں بتایا گیا کہ مل ایمان، کیا ہے ایمان؟ کہا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ اللہ پر ایمان لانا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا، و کتبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، و رسلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت، جنت جہنم، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ رمضان المبارک کا یہ 6 ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، تو ظاہر بات ہے آپ جیسے ہی قرآن مجید کو مانیں گے، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، قرآن مجید، یہ سب رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ السلسلہ صحیح حدیث نمبر 1575 پڑھی آپ، اور اسی طریقے سے اگر آپ مستند احمد بن حنبل پڑھیں گے تو اس میں بتایا گیا جتنے کی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ سب رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی، چاہے صحف ابراہیم ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو اور قرآن مجید۔ جو اتارنے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ پر ایمان رہے گا تو قرآن مجید اور یہ ساری کتابوں کے بھیجے جانے پر آپ کو یقین آئے گا، اور جیسے ہی یہ کتابیں ملتی ہیں تو انبیاء کرام، رسول مشن پر لگ جاتے ہیں، تو گویا کہ رسولوں کو ماننے کا عقیدہ بھی نکلا۔ تو رمضان المبارک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کب نازل کیا گیا؟ رمضان المبارک پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کار نبوت پر، مشن پر، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کا آغاز کیا رمضان المبارک میں۔ تو گویا کہ رسولوں کے مشن کا آغاز بھی ایک معنی میں کتابیں اترنے کے بعد کب سے ہو رہا ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے سے ہو رہا ہے۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ آپ تو جانتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں رمضان مبارک میں، والروح، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ فرشتوں کا آنا جانا لیلۃ القدر میں لگا رہتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کا تعلق کس سے ہے؟ رمضان مبارک سے ہے۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ اور یہ سارے انتظامات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کتابوں کا نازل کرنا، رسولوں کا بھیجایا جانا، فرشتوں کا بھیجایا جانا، تاکہ انسان کی مغفرت ہو جائے، مرنے کے بعد والی زندگی میں یہ مغفرت کا سامان اس کے لیے وہاں پر کام آئے گا۔ تو آخرت سے بڑا گہرا تعلق ہو گیا رمضان مبارک میں۔ رمضان مبارک میں آدمی جی جان لگا کہ محنت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آخرت کے دن میں ناکامی سے بچ جاؤں، تاکہ میں جنت حاصل کروں۔ جیسے ہی اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین والجن، شیطان اور جنوں کو بند کر دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کا مطلب یہ نکلا کہ رمضان مبارک کا آخرت کی کامیابی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ قدر، سورہ نمبر 97 قرآن مجید کی صورت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو کس میں اتارا؟ لیلۃ القدر۔ قدر کا معنی قدر و منزلت کر کے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن اس کا صحیح معنی ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اگر ہم صرف قدر و منزلت اس کا معنی کیا، تقدیر کی رات،
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر بتایا گیا حکیم کی طرف سے ہر معاملے تقسیم ہوتے ہیں، یعنی قدرت تقدیر بانٹی جاتی ہے، یعنی کہ تقدیر سے بڑا گہرا تعلق ہے لیلۃ القدر میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر کے بارے میں کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس کے اندر سال بھر کی تقدیر فرشتوں کو ہینڈ اوور کی جاتی ہے، تو تقدیر سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو آئیے ایمان کے 6 ارکان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رمضان مبارک میں کیا وجہ ہوگی، کچھ وجہ ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ کتابیں اس میں نازل کر رہے ہیں، رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مبعوث فرمانے کا انتظام رمضان مبارک سے کر رہے ہیں، اور یہ سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا ہو گیا، فرشتوں کو حرکت میں لا رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ جبرائیل صلاۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سناتے تھے، اور جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو سنایا۔ کیا انتظام ہے رمضان مبارک میں، خاص طور سے آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی آسانی کر رہے، اتنی آسانی کر رہے کہ شیطانوں کو بند کر دے رہے، جنت کے دروازے کھول دے رہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں۔ اور لیلۃ القدر جیسی رات رمضان میں ہے، کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ تو ایمان کے 6 ارکان کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہوا۔ تو آئیے ذرا ایمانیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان نکلا ہے امن سے، اسلام نکلا ہے سلام یعنی سلامتی سے، احسان نکلا ہے حسن سلوک سے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی والا ریلیجن ہے، ان کو اصل میں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جو 3 بنیادی پتھر ہیں، انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل صلاۃ والسلام تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے، اور دین کے 3 بڑے پلر کیا ہے؟ ایمان، اسلام، احسان۔ ایمان نکلا ہے امن سے، اسلام نکلا سلام سلامتی سے، اور احسان نکلا حسن سلوک سے۔ امن 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 سلامتی کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ امن، دنیا میں بھی امن، آخرت میں بھی امن، الٹیمیٹ امن ملے گا تو اسلام سے ملے گا، اسلام کے ذریعے سے ملے گا۔ ایمان کا معنی اکثر لوگ کہتے ہیں یقین، کچھ لوگ کہتے ہیں معرفت۔ اگر ایمان کا معنی یقین اور معرفت کر لیں گے آپ، تو ایمان کا صحیح معنی آپ نے نہیں سمجھا۔ ایمان کا معنی ہے تصدیق۔ صرف یقین کر لینے سے کیا ہوگا؟ ابلیس کو بڑا یقین تھا کہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا سب کو، اور وہ کہتا تھا ربی انظرنی ربی انظرنی، مجھے مہلت دے، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے، ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے بھٹکا دیا۔ رب رب اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر رہا ہے، اللہ ہی پال رہا ہے، اللہ ہی پوس رہا ہے، یہاں تک کہ موت بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ ابلیس کو یہ سب چیزوں کا یقین ہے، لیکن ابلیس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ کا مطلب کیا نکلا؟ صرف یقین کر لینا کافی نہیں ہے، بات ماننا بھی بہت ضروری ہے، تصدیق کرنا۔ تو ایمان کا معنی صرف یقین نہیں ہے، الایمان کا معنی یقین نہیں ہے۔ یقین عربک ورڈ ہے، 2 ورڈ 100% ایک ساتھ معنی میں آ نہیں سکتے، اس کا معنی کچھ اور زیادہ ہوگا۔ ایمان کا معنی، ایمان کا معنی یقین کہیں گے تو ناقص معنی ہے۔ ایمان کا معنی معرفت، پہچان کریں گے۔ ابلیس کوئی بڑی پہچان تھی، یقین بھی تھا، پہچان بھی تھی۔ پہچان ہونا کافی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہا کہ ایمان معرفت کا نام ہے، پھر ابلیس بھی سب سے بڑا مومن ہو گیا، کیونکہ ابلیس کوئی بڑی معرفت تھی، صرف پہچان نہیں۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو کیا آپ ادا کر رہے ہیں، اس پر نظر ہو۔ کیا آپ تصدیق کر رہے ہیں؟ پہلی ذمہ داری ہے تصدیق کرنا۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے لغوی معنی میں، وہاں ایمان کا ورڈ لغوی معنی میں کیا آیا ہے، ابھی میں اصطلاحی معنی میں نہیں آیا، لغوی معنی، لغت ڈکشنری میں ایمان کا معنی تصدیق ہے۔ سورہ یوسف میں کہا ہے وہ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اے ابا جان، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں پھینک دینے کے بعد یوسف علیہ السلام کے کپڑے نکالتے ہیں، اور اس کے اوپر تھوڑا سا خون لگا کر والد صاحب کو آ کر کہتے ہیں بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا، کیونکہ ایسا بھیڑیا تہذیب والا کہاں ہوتا ہے، اتنا شریف بھیڑیا کہاں ہوتا ہے کہ بچے کے کپڑے نکال کے الگ رکھ کے اس کے بعد بچے کو کھاتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے نہیں ہیں۔ انہوں نے ثابت کپڑے لائے، کپڑا پھٹا ہوا بھی نہیں تھا، اور آ کر کہہ رہے ہیں ابا جان مانو، ابا جان یقین نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا کیسا شریف بھیڑیا ہے کہ کپڑے پھاڑے بغیر بچے کو کھا لیا؟ اے ابا جان، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں پھینک دینے کے بعد یوسف علیہ السلام کے کپڑے نکالتے ہیں، اور اس کے اوپر تھوڑا سا خون لگا کر
والد صاحب کو آ کر کہتے ہیں بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا، کیونکہ ایسا بھیڑیا تہذیب والا کہاں ہوتا ہے، اتنا شریف بھیڑیا کہاں ہوتا ہے کہ بچے کے کپڑے نکال کے الگ رکھ کے اس کے بعد بچے کو کھاتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے نہیں ہیں۔ انہوں نے ثابت کپڑے لائے، کپڑا پھٹا ہوا بھی نہیں تھا، اور آ کر کہہ رہے ہیں ابا جان مانو، ابا جان یقین نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا کیسا شریف بھیڑیا ہے کہ کپڑے پھاڑے بغیر بچے کو کھا لیا؟ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں مانی ہماری بات، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ کہ ہم سچے ہیں۔ تو یہاں پر مؤمن مصدق کے معنی میں، ایمان تصدیق کے معنی، الایمان والتصدیق لغت کے معنی، ڈکشنری میں معنی ہے۔ اسی سے معنی نکلتا ہے کہ صرف مان لینا جان لینا کافی نہیں ہے، ماننا بھی ضروری ہے۔ تو ایمان کو اصطلاحی طور پہ سمجھنے کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے صحیح مسلم کی شرح میں کہ ایمان 5 نون کا نام ہے۔ نون، یہ ذرا عربی میں تھوڑا سا بیر وتھ می، تھوڑا سا عربی میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ الایمان، الایمان کا معنی کیا کرے؟ التصدیق بالجنان، جنان مانے دل، دل سے تصدیق کرنا۔ الاقرار باللسان، اس کے آخر میں بھی نون آیا، یعنی کہ زبان سے اقرار کرنا، لسان، جنان۔ والعمل بالارکان، اپنے جسم اور جوارح سے، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہے اس سے عمل کر کے بتانا۔ نون 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 آیا دیکھیں آپ، یعنی کہ سمجھانے کے لیے، یاد رہنے کے لیے۔ جنان مانے دل، لسان، لسان زبان سے ماننا، بالارکان اپنے جسم کے جو اعضاء ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ کو عمل کر کے بتانا۔ خالی مان لینے سے کافی نہیں، اس کی دلیل دینا پڑے گا۔ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو ہاں اس کا ایمان ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، ہاں اس کے پاس ایمان ہے۔ تو دل میں ایمان ہے یا نہیں پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے اعمال کو دیکھ کر۔ تو والعمل بالارکان یزید بطاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وینقص بطاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایمان سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں لیکن دل سے نہیں، تو پھر منافق کیا کرتے؟ زبان سے اقرار کرتے دل سے نہیں۔ کچھ لوگ ہیں دل سے مانتے لیکن زبان سے نہیں، جیسے ابو طالب ہے، میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے وہ بات حق ہے، یہاں تک کے لیے بیکاٹ ہوا تو بیکاٹ میں بھی ساتھ دیے، جا کر بھتیجے کے ساتھ ان کا بھی بیکاٹ ہو گیا تو بھتیجے کے ساتھ دے دیا، یہاں تک کہ کھانے کو کچھ نہیں ملا تو پتے چبا کر بھی کھا لیے، سوشل بیکاٹ ہوا۔ یعنی اتنا یقین، لیکن اے ابا، اے چاچا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ نہیں پڑھ رہے، یعنی کہ اقرار، کلمہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، دل سے بھی مان لیتا ہے لیکن عمل میں کمزور ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو مکمل ایمان تو نصیب نہیں ہوا نا، نقص آ گیا۔ اور جیسا جیسا آدمی گناہوں میں جاتا رہے گا اس کا ایمان گھٹتا چلا جائے گا، جیسا ایسا گناہوں سے دور ہو کر نیکیاں کرتا رہے گا ایمان بڑھ جائے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی ایمان اتنا بڑھتا ہے کہ اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح ہو جاتا ہے، اور کبھی کمزور ایمان ہو جاتا ہے تو مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام آپس میں کہتے ہیں تعالوا نزداد ایمان، آؤ ذرا ایمان بڑھا لیں گے، آؤ ذرا ایمان بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان لیخلق کما یخلق الثوب، کہ ایمان بھی ویسے ہی کمزور اور بودا ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا تمہارا کمزور اور بودا ہو جاتا ہے۔ جب بھی تمہارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اپنے ایمان کو ریفریش کرتے رہو، اس کو تازہ کرتے رہو، تو یہ ہے ایمان۔ تو ایمان جو آدمی دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو کن چیزوں کا کم سے کم بنیادی طور پر غیبیات کو ماننا ہے، تو اس میں سے 6 چیزیں تو ماننا ہی ماننا، وہ ارکان میں سے پہلا اللہ پر ایمان لانا۔ جیسے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پر ایمان لانا، تو ایک آدمی کہے گا کہ بھئی اللہ پر ایمان میں کیسے لاؤں؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص آیا کر اس نے کہا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ تو وہ عالم صاحب نے کہا نہیں۔ کیا آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشبو سنی ہے؟ نہیں۔ کیا کبھی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز سنی ہے؟ عالم صاحب نے کہا نہیں۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا اچھا آپ نے کبھی اپنی عقل کو دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی اپنی عقل کی آواز سنی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی عقل کی خوشبو سنی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی عقل کو ہاتھ لگایا؟ نہیں۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کو عقل ہے؟ یعنی کہ ہر زمانے میں الگ الگ شکلوں میں لوگ خدا کو مانے یا نہیں مانے۔ ایک مرتبہ مجھ سے بھی ایک آدمی نے
سوال کیا، ایک پروفیسر ہے امریکہ کے، بڑے پڑھے لکھے، انہوں نے کہا آپ یہ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ قرآن مجید جو آپ مسلمان کہتے ہیں اللہ کے پاس سے تو اللہ ہے، قرآن مجید ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، تو آپ یہ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آیا؟ تو میں نے کہا بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے سمجھنا۔ تو اس نے کہا خبردار قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں کوٹ کرنا اور حدیث بھی کوٹ نہیں کرنا، قرآن مجید سے نہیں بتانا، قرآن مجید کو استعمال کیے بغیر مجھے سمجھانا ہے، کوئی آیت کوٹ نہیں کرنا، کوئی حدیث نہیں۔ اب مجھے آپ سمجھا سکتے ہو یہ قرآن کو تم ثابت کر سکتے ہو کیا؟ کیونکہ قرآن پہ میں سوال کر رہا ہوں، تم قرآن سے اگر ثابت کرو گے، میں تو قرآن کو مانتا نہیں ہونا، تو پھر تمہاری بات کو میں کیسے مانوں؟ تو میں نے کہا قرآن مجید کے آیت اور حدیث استعمال کرے بغیر اگر میں قرآن مجید کو ثابت کر دوں تو کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا بالکل میں تیار ہوں۔ میں نے کہا نیوٹن کی تھیوری کیا کہتی ہے؟ نیوٹن کا جو رول ہے میں اس کے بیس پر آپ کو ثابت کروں گا قرآن مجید، تو آپ سمجھ جائیں گے۔ نیوٹن کی جو تھیوری ہے وہ یہ ہے، جو چیز نظر نہیں آتی ہے اور کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، جو چیز نظر نہیں آتی ہے ایک ان نون چیز ہے، اور جو نون چیز ہے نون کے ذریعے سے ان نون کو جان لینا، اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف انفرنس، انفر کرنا، نتیجہ نکالنا۔ تو آج کی جو سائنس ہے، اب پتہ نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظر نہیں آ رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نظر نہیں آ رہے، کیسے آپ لوگ مان لیتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ کانسیپٹ آف انفرنس پہ اگر آپ غور ہے، آج کی جو سائنس ہے، پتہ نہیں آپ کون سی سائنس پڑھ رہے ہیں سر، آج کی سائنس تو یہی بتلا رہی ہے کہ جو لوگ جاننے کو بنیاد بنا کر نہ جاننے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری دنیا ایسی ہی ہے، جو چیزیں جانی نہیں جاتی اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چیز جانی گئی ہے اس کو بنیاد بنا کر پوری سائنس تو اسی کی طرف جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن نے کہا کہ زمین میں گریوٹی ہے، کیا کسی نے گریوٹی دیکھی؟ نہیں دیکھی، تو کیسے پتا چلا کہ زمین میں گریوٹی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ گرتے ہوئے سیب کو ہم نے دیکھا، سیب اوپر نہیں جا رہا تھا، نیچے جا رہا تھا۔ اچھا، to approach the unknown thing through the known thing called as concept of inference. To know the unknown thing through the known thing، ایک known چیز کے ذریعے سے unknown چیز کو جاننا concept of inference ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں استنتاج، ہم نے نتیجہ نکالا ہے بھائی، اگرچہ کہ نظر نہیں آ رہا لیکن ایک دلیل کی بنیاد پر نتیجہ نکالا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں، چلیے اب سیب کو ہٹا کر قرآن مجید رکھ لیجئے اس کی جگہ پر، اب یہ بتائیے کہ اس کا آتھر کون ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آتھر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تو امی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈارک ایجز میں دنیاوی جو ماڈرن شکشا جو دی جاتی ہے، ایجوکیشن جو جاتا ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1452 میں جب ڈاونسی نے اعلان کیا تو تب یورپ کا رینیسانس ہوا کہ آج سے سائنسدانوں کو زندہ نہیں جلایا جائے گا، تب سے یورپ کے اندر سائنس کی بیداری آئی اور یورپ کو رینیسانس حاصل ہوا۔ اس سے پہلے کے دور کو پوری دنیا کو وہ لوگ کہتے ہیں ڈارک ایجز میں دنیا گزار رہی تھی، یعنی کہ 7th سینچری میں جب کہ قرآن میں نازل ہوا، 8 9 10 11 12 13 14، اس کو آپ ڈارک ایجز کا نام دیتے ہیں۔ 1492 میں امریکہ دریافت ہوا اور 1505 کے آس پاس میں آکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹی کی بنیاد تو پڑی، یعنی کہ مطلب یہ نکلا کہ اس سے بہت پہلے قرآن مجید نازل ہوا۔ ڈارک ایجز میں ایک امی جس کو لکھنا نہیں آتا، جس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اب اس قرآن مجید میں ایسی ایسی باتیں جو آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ اب ڈسکور ہوا ہے، اب سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو کہ آج ہمارے پاس مائکرو لیول کے گیجٹس ہے جس سے ہم ایک باقاعدہ ایک مائکرو ورلڈ پایا جاتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ مائکرو لیول کے سائنٹیفک گیجٹس ہے، اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اسٹڈی آف ایمبریو، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اتنے آلات کے ذریعے سے ہم کو جاننے میں یہ مدد ملی کہ بچے کے اسٹیجز ہوتے ہیں، جیسے نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، 40 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، تو یہ اسٹڈی کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ یہی ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی گیجٹس نہیں تھے، ایک امی ایک ڈیزرٹ میں رہتے ہوئے 7th سینچری میں ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اتنے ڈیٹیل، اس کا مطلب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ رحم مادر میں پیدا ہوا ہے، اور اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے یہ رحم مادر بنانے والا اللہ ہی ہے جس نے قرآن اتارا ہوگا، کہ قرآن مجید میں وہ بات ہے
وہ پیدا کرنے والا ہی بہتر جان سکتا ہے۔ دیکھیں آپ، ایک غیر مسلم ہے لیکن سوچ دیکھیں کتنی اعلیٰ ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت۔ ایک جرمنی کے سائنسدان نے تو اسلامی قبول کر لیا، جو اوشن ڈائیور تھے انہوں نے تو اسلام قبول کیا۔ ہم نے اسلام قبول کیوں کیا؟ وہ کتابوں کے اندر پورا یہ واقعہ ہے۔ ارے آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ کہا کہ جب ہم سمندر میں اوشن میں ڈائیو لگاتے ہیں نا تو اس میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب تک وہاں جا کر ڈائیو نہیں لگائے گا وہ نہیں بتا سکتا کہ اندھیری کیفیت کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا ڈسکرپشن ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ جب وہ ہاتھ نکالتا ہے تو اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا، ویسا خطرناک اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اس اوشن ڈائیور نے، جرمنی کے سائنسدان نے پوچھا کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں کبھی غوطہ لگائے تھے کیا؟ تو لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے، ڈیزرٹ میں تھے، وہاں تو پانی کے خطرے خطرے کو ترستے تھے، آپ سمندر کی بات کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کا سفر نہیں کیا، نہ سمندر میں کبھی آپ نے ڈائیو لگایا ہے۔ اس کا مطلب، اس نے کہا کہ اس کا مطلب سمندر کی گہرائی پیدا کرنے والے اللہ ہی نے قرآن مجید اتارا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو رمضان المبارک میں ایمان کے 6 ارکان کی میں بات کر رہا ہوں، تو پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا، تو اللہ پر ایمان لانے پر جیسے ہم کہیں گے تو آج کے لوگ سوالات کریں گے، تو میں اس کے جوابات دے رہا ہوں۔ تو اللہ پر ایمان لانا، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات اور توحید الالوہیہ، جس کے ڈیٹیل میں نے 4-5 ایپیسوڈ پورے میں نے توحید کی قسموں پر بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ گزشتہ ایپیسوڈ اگر آپ سمجھیں گے تو توحید کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل پتا چلے گا۔ مختصر یہ ہے کہ 5 پوائنٹ دماغ میں رکھ لیجئے: اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام، اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ کے حوالے کر دینے کا نام توحید ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان کے 6 ارکان سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے ایمان کے ایک رکن پر گفتگو کی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں باقی کے جو ایمان کے ارکان ہیں اس پر تفصیل سے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ اس رمضان مبارک کو ہم علم کے ساتھ سمجھ کر اس رمضان مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کی بنیاد پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔